السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی اہم ترین حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل کیا، جس حکم کے بعد تمام کے تمام ماننے والوں نے اس حکم پر عمل کیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آج بھی عمل نہیں کرتے، لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے یقیناً اس کے نقصانات سے بھی وہ واسطہ پڑتا ہے، نقصانات کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ حکم ہے جی شراب کا، الکوہل۔ یہ کب حرام ہوئی، اس کا سبب کیا بنا، کیوں حرام ہوئی؟ آئیے ہم یہ سارا سنتے ہیں سیرت کی معروف ترین کتاب، اور یہ پڑھتے ہیں سیرت کی معروف ترین کتاب ضیاء النبی سے، جو حضرت علامہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت کتاب تحریر کی ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں، اس کی چوتھی جلد میں، کیونکہ یہ جو واقعات ہیں شراب کی حرمت کا، دیگر یہ سارے غزوہ خندق کے بعد کے ایریا عرصہ میں، یعنی 5 اور 6 ہجری کے واقعات ہیں یہ، تو اس لیے اس کو چوتھی جلد میں جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ تو شراب کی حرمت کا حکم کس سال میں نازل ہوا؟ اگرچہ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، یعنی حضرت علامہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں متعدد، یعنی بہت سارے جو ہے وہ اقوال ہیں، لوگوں نے لکھا ہے، وہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ علامہ قسطلانی کی تحقیق یہ ہے کہ حرمت خمر کا یہ حکم 6 سال میں نازل ہوا، اور علامہ ابن اسحاق کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ شراب کی حرمت کا جو حکم ہے یہ سن 4 ہجری میں نازل ہوا۔ واللہ عالم بالصواب، کیونکہ شراب اہل عرب کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ یعنی شراب یوں سمجھیے کہ جس طرح آج کل ہمارے بچے یہاں چاکلیٹ کھاتے ہیں، یا مختلف علاقوں میں مختلف جو ہے سویٹس کھائی جاتی ہیں یا ڈرنکس لیے جاتے ہیں، تو شراب اس طریقے سے عربوں میں بالکل یہ ایک عام سی چیز تھی، کوئی ممنوع نہیں تھی، اور گنتی کے چند افراد کے علاوہ سب اس کے دلدادہ تھے۔ اس لیے بڑے ہی حکیمانہ انداز سے تدریجاً اس کی حرمت کے احکام نازل ہوئے، اور سب سے پہلے اس سلسلہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَمِن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اور ہم پلاتے ہیں تمہیں کھجور اور انگور کے پھلوں سے، تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس اور پاک رزق۔ بلا شبہ اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں۔ پہلا حکم یہ نازل ہوا۔ اب اس میں گویا کہ یہ بتایا گیا کہ لوگ اس میں اس کو یوز کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، اس کے اندر فوائد ہیں اس کے۔ اس وقت مسلمان بھی اسے پیتے تھے، اور اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ یعنی یہاں یہ رول بھی بیان کر دیا گیا کہ اگر ایک چیز کے اندر فوائد بھی ہوں، نقصان بھی ہوں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے اندر فوائد بھی ہیں لیکن اگر نقصانات زیادہ ہیں، تو پھر ہمیں اس کے فوائد کو، اس کے جو ایڈوانٹیج ہیں تو ڈس ایڈوانٹیج کی وجہ سے اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس آیت کے نزول کے بعد بعض لوگوں نے تو شراب پینا چھوڑ دی، اور دوسرے لوگ بدستور پیتے رہے۔ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو مدعو کیا، ان کی ایک دعوت ہوئی، اور کھانے کے بعد شراب کا بھی دور چلا۔ یاد رکھیے یہ تمام باتیں اس وقت کی ہیں جب ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو اپنے گھر بلایا، اور پھر وہاں پر شراب کا دور بھی چلا۔ شراب پی کر وہ مخمور ہو گئے، یعنی شراب کا جو نشہ ہے وہ چڑھ گیا، اور اسی اثنا میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو ایک صاحب امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کچھ اس طرح شروع کی، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اور اسی طرح آخر تک اس میں جو لفظ لا، جو لیٹر لا ہے وہ گراتے گئے۔
اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی تم عبادت کرتے ہو. جب اپنے لا گرا دیا تو یہ بن گیا میننگ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تو ہم بھی اسی میں کی عبادت کرتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ اس انداز میں پڑھی گئی جسے صورت کے معنی بدل کر رہ گئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کے جب تک کہ تم نشہ کی حالت میں ہو. جب نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو. اس آیت کے نزول سے اوقات نماز میں شراب نوشی ممنوع قرار دے دی گئی. لوگ ایسی اوقات میں اب یہ شوق پورا کرتے کہ جس میں کوئی نماز کا وقت نہ ہوتا، اور اکثر حضرات جو ہے وہ رات کو عشاء کے نماز پڑھنے کے بعد پیتے اور پھر صبح تک ان کی نشے کی کنڈیشن جو بھی رہتی، لیکن صبح اٹھ کر پھر اس کے بعد یہ نماز پھر پڑھ لیتے. اور یہ نماز صبح کے بعد تک، نماز ظہر تک انسان ہوش میں آ جائے. تو اس طرح کا ٹائم جو ہے نا وہ ان کا شراب کا رکھا ہوا تھا. پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن مالک نے احباب کی دعوت کی. ان مدعوین میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے. میزبان نے اونٹ کا بنا ہوا سر پیش کیا اور اس کے بعد شراب سے مہمانوں کی تواضع کی گئی، یہاں تک کہ وہ اس کے نشہ سے مخمور ہو گئے. مدوشی کے عالم میں انہوں نے اپنی مدح اور اپنے خاندان اور قبیلہ کی مدح و ستائش میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح کی باتیں کی اور مدوشی کی حالت میں ایسے شعر پڑے جن میں انصار کی ہجو کرنا شروع کر دی، ایک انصاری غصہ سے بے قابو ہو گیا. اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور حضرت سعد کے سر پر دے ماری. وہ شدید زخمی ہوئے. حضرت سعد نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شکایت کی تو حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے سنا تو کہا کہ اللہم بین لنا رأیک فی خمر بیان شافیا. یا اللہ، شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما. اس وقت سورہ المائدہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون فهل انتم منتہون. کہ ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے، اور روک دے تمہیں یاد الہی سے اور نماز سے. تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم الہی سن کر عرض کیا کہ انتہینا یا رب، یہ ہمارے پروردگار ہم باز آ گئے. حرمت شراب کے بارے میں یہ قطعی حکم تھا. مسلمانوں نے اپنے رب حکیم کا جب یہ فرمان سنا تو سر تسلیم خم کر دیا. شراب کے بھرے ہوئے مٹکے انڈیل دیے گئے. جہاں لو نوش کی محفلیں سجتی تھیں اور مینو و جام گردش میں تھے، یہ حکم سنتے ہی سارے مینو و جام اوندے کر دیے گئے. اس روز مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شراب اور ناب یوں بہ رہی تھی، شراب ناب یوں بہ رہی تھی کہ جیسے بارش کا پانی ہو. اس کے بعد کسی مسلمان نے شراب پینے کی جرت تو کیا، خواہش تک نہ کی. اور اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی. ناظرین کرام، یہ ہے مختصر سا خلاصہ شراب کی حرمت کا کہ شراب کب حرام ہوئی، کیوں حرام ہوئی، سبب کیا بنا. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ کریم مجھے جو میں نے بیان کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں فساد پیدا ہوتا ہے، ہماری فیملیز، ہمارے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.